الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف والصلاة والسلام عليك يا درود پڑھو الصلاة والسلام عليك يا میرا حسین باغے نبوت کا پھول ہے. میرا حسین باغے پڑھیے نبوت کا میرا حسین باغے نبوت کا پھول ہے. اے میرا حسین باغے نبوت کا پھول ہے. حیدر کی صبح جان حیدر کی صبح جان ہے خونِ بطول ہے. حیدر کی صبح جان خونِ بطول ہے. میرا حسین باغے نبوت کا پھول ہے. آل نبی کا پیار ہے ایمان کی اے زندگی. آل نبی کا پیار ہے ایمان کی اے زندگی. ان سے نہیں پیار تو سب کچھ فضول ہے. ان سے نہیں پیار تو سب کچھ آپ ہی پڑھی ماشاءاللہ. ان سے نہیں پیار تو سب کچھ. اے خوشیاں سبھی نثار ہیں اس پری جہان کی. جس کو غم حسین میں رونا قبول ہے. میرا حسین باغے نبوت کا پھول ہے. دنیا میں اور کون ہے شبیر کے بغیر. اے دنیا میں اور کون ہے شبیر کے بغیر. ایسا سوار جس کی
رسول ہے سوار جس کی سواری رسول ہے دنیا میں اور کون ہے شبیر کے بغیر ایسا سواری جس کی ایسا سوار جس کی سواری رسول ہے میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے اور گزرا جہاں سے نواسا رسول کا کہ گزرا جہاں سے نواسا رسول کا اب تک وہاں خدا کے کرم کا نزول ہے اب تک وہاں خدا کے کرم کا نزول ہے میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے جس کے لیے یزید نے اتنے ستم کیے وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے پھول کے در سے مانگ لے جو کچھ بھی اے مانگنا مالک سبھی جہان کی آلے رسول ہے میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے اللہ تبارک تعالی جل مجدہ کریم کی حمد و ثنا تاجدار مدینہ کا سرور کا وسینہ احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ مطارد ہدیہ نذران عقیدت نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محترم و سامعین و حضرات کفر و اسلام جہالت و علم شیطان اور رحمان انسان اور شیطان تکبر اور عاجزی نیکی اور بدی اخار کے کائنات نے نظام کے اندر روز اصل کو ختم ہو اگر آپ حضرات علم جو ہے اگر آپ حضرات علم کی بات ہوئے کہ اللہ جل مجدہ کریم نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور اس کا پہلا منکر جڑا سی وہ شیطان اور یہ دو کاج کا شروع ہو رہا کہ قیامت تک رہے لیکن اس کے اندر کامیاب و کاملان ہوئے
جڑا بدی نال ٹکرا جائے، ظلم نال ٹکرا جائے، اور جڑا جھوٹ نال ٹکرا جائے، جڑا آدمی نیکی دے رستے تے چل پے اور اس نیکی دے رستے تے چلتے ہویا انسان اپنی دنیا کائنات کی خواہشات کو پیش نظر نہ رکھے، بلکہ مشکلات کا سامنا کرے، اور جو بھی اللہ کے رستے کے اندر معاملات پیش آئے اس کو اللہ کی رضا سمجھنا ٹکرانا یہ لائحہ، اور دین کے رستے کے اندر، نیکی کے رستے کے اندر، سچائی کے رستے کے اندر، اور جرأت اور بہادری نال کھڑے رہنا، اور دنیا کائنات دنیا مسائل کو علاحدہ مقابلہ کرنا، ڈیٹھ رہنا، یہ دعا مر دیا، یہ کیا دعا مر دیا۔ حضرات محترم، سیدنا اکبر نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر کسی تھوڑی نظر پاؤ تو آپ کو صاف مہیا ہو جائے، لیکن حق دے وقت آدمی کلا بھی ہوئے، کثرت حق دی دلیل نہیں، حق دی دلیل ہے بندہ کلا ہوئے تے حق دے ڈٹ جائے، تے مقابلے تے سارا جہان جھوٹا ہوئے، اور ایک بندہ سارے تے حاوی ہے جنہاں حق دے ڈٹیا ہوئے، ایک بندہ، یعنی معیار تعداد نہیں، معیار کردار ہے۔ اگر ایک بندہ سچ سے کھڑا ہو گیا ہے، ساری کائنات والے مقابلے سے جھوٹ سے کھڑے ہو جائے، تو پھر وہ آدمی سچا ہے، صحیح ہے، پاک ہے، مطہر ہے، وہ جوان مرد ہے۔ اگر تھوڑے دیر میں جملہ ایک کہہ دوں سمجھانے واسطے کہ امام الانبیاء کلے کفر دے اس ماحول کے اندر کلمہ اعلان الحق بلند کیتا کہ سارے مخالف سن، تو کہ آنکھوں میں جن مخالفی سن صحیح سن نہیں، ایک بندہ بھی اگر حق دی گل کرے تجھے مخالف ہونا سمجھو وہ بندہ حق کو دے اور حساب دینا چاہیے۔ تو میں آپ کے سامنے یزید سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا وصال مقدس ہویا، اور یزید دی حکومت قائم ہو گئی۔ یزید کی حکومت جب قائم ہوئی، وہ پیش نظر 3 بندے سن، حضرت جناب امام حسین، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ۔ میں تحقیقی جی گلا کرنا ہے تاکہ سمجھ لگے کہ یہ گل کی سی۔ عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر، جناب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پیغام 22 رجب المرجب کو ملیا۔ ولید بن عتبہ مدینے دا گورنر سیدنا امام حسین کو کول بلا کے کہنے لگا قبلہ میں مجبور ہوں تہاڈا محبت کرنے والا، لیکن آخر میں یزید کا گورنر ہوں، اے حکم ہے۔ اور عبداللہ بن زبیر اور عبداللہ بن عمر تھوڑی یہ بھی گل کر لیے کون ہے۔ عبداللہ بن زبیر نے سید ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسے۔ عبداللہ بن زبیر بن عوام کا نکاح سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ کی چھوٹی بہن حضرت اسماء نال ہویا۔ عبداللہ زبیر بن عوام وچوں جناب حضرت عبداللہ بن زبیر پیدا ہوئے۔ تھوڑی اور گل کرنا تو سمجھ لگ جائے کہ مدینے بھی ہے سارے ہجرت کی مدینے جا کے
مدینے پاک کے اندر بچہ پیدا کوئی نہ ہوئے وہ کہنے لگے مشرکین مکہ کہ مدینے دے لوگ کہنے لگے ویکھے نا کہ رب دا گھر چھڑ کے گئے نے اور مسلمانوں کا بچہ کوئی نہیں پیدا ہو گیا جہاں سب کو پہلے بچہ پیدا ہویا وہ نام عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ابو بکر صدیق کے نواسے سن حضرت اسماء بنت ابو بکر کے پتر سن تو میرے آقا دو عالم شفیع موسم تاجدار مدینہ نے کھجورہ بنیاں خود حضرت عبداللہ بن زبیر کی پیدائش میں کھجورہ حضور خود بنیاں نال بڑے خوش حضور ہوئے کہ انہاں دا منہ بند ہو گیا مشرکین مکہ دا بھی تے کافراں دے مدینے دے کافراں دے حضرات گرامی سیدنا حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت جناب عبداللہ بن عمر آپ عبداللہ بن عمر تو سمجھ گئے ہوگا فروخیات رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اور حضرت جناب امام حسین نبی کریم نے نواسے سن انہاں اولاد نے خط لکھیا نا یزید نے اور وہ ذہن کے اندر ایک گل بالکل فکس سی کہ میں نے پورے اس عرب کے اندر کوئی بندہ کچھ نہیں کہہ سکتا اگر تینے بندے میری بیعت کر دیں حضرات گرامی امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ بلایا گیا کہ آپ کلے نہیں گئے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ نے ساتھیں نال لیا ساتھیں نال لے کے امام حسین کو کول گئے کہ کول مدینے دے گورنر ولید بن عتبہ دے کول اور ولید بن عتبہ دے کول جا کے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ساری گل سنی اور آپ نے فرمایا کہ میں اکیلا نہیں آنا چاہتا میں انہیں جو اپنے بدن نال لے کے آنا چاہتا پھر آپ نال لے کے گئے اللہ اکبر تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ولید بن عتبہ یہ لفظ فرمائے اور بڑے کمال کے ساتھ انہوں نے کہا میں یزید کی بیعت نہیں کرتی لیکن اس بات کا علم نہیں کہ میں کون ہوں میں تھوڑے تمیز والا میں تم دسنا کہ میں پتہ نہیں میں کون ہوں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ فرمایا یا ایھا الامیر ان اہل البیت النبوۃ بعد الرسالۃ مختلف الملائکۃ ويزيد المعاوية رجل فاسق شارب الخمر قاتل النفس المحرمة مولد بالنفس وماشي الله آخو سبحان اللہ بولو آخو سبحان اللہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ولید بن عتبہ میرے گل سن یا آل الامیر یا آل البیت مادن الرسالت مغفر الملائکت آپ کہنے لگے اے عتبہ بن اے ولید بن عتبہ گل سن میں کون اہل بیت نبوت فرمایا تینوں پتہ نہیں رسالت ساڈے کر دی ساڈا گھر ہوے جس گھر وچ اللہ دے فرشتے اتردے نے اور بغیر اجازت ساڈا بوہا نہیں پہ لنگدے فرمایا سارے کا پتہ کس سمجھنا تو اسی وہ یزید فاسق ہے یزید فاجر ہے یزید جائز کماں نو حرام کردا حرام کماں نو جائز کردا پیا میں وہ بات کرنی نہیں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی ووٹ دی اہمیت اسی ووٹ کی ہوتا ہے امام حسین نے ووٹ دی ووٹ اب ووٹ نہیں پاندے دی اہمیت اسی فرمایا میں وہ ہوا جڑا امام حسین ووٹ دی اہمیت پہ دستے ہیں کہ ووٹ کینوں دینا چاہیے اگر کوئی ووٹ مقبولی سو میں ووٹ بیعت ہو جائے ایمان کا ووٹ بیعت ہو جائے لیکن امام حسین نے ووٹ کینوں دینا
میں دس رہا انہیں کہا جناب میں مجبور ہوں کہ امام علی مقام نے فرمایا دس سنو وہ ٹائم تو وہ مشورہ کر لو امام علی مقام واپس تشریف لے گئے اوٹھے سی مروان بن حکم کہ قدم اگر کرل بڑی طویل ہو جڑ گئی مروان حکم کون سی سیدنا عثمان نے کہا کی لگدا سی کہ کیوں سی مروان بن حکم کہنے لگا گل سنو اور ولید بن عتبہ ایک ہی کیتا ہے انہوں نے کہا کیوں انہیں کہا واپس چلے گئے اگر گورنر مدینہ میں ہوتا یا سار نہ شاہدہ یا میں چلے جاتا اور یہ کیا کہ تو اہل بیت کا حیا ہے تو بڑا بے حیا ہے تو اہل بیت کا حیا ہے انہیں خط لکھیا یزید کو کہ یا تے دل دا کمزور ہے ولید بن عتبہ تے یا گلی مارتا ہے تو گورنر خدا شاہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہاں صحابانے وقت ابو بکر صدیق نواسے نال عمر دے پتر دا بیٹھ کے مشورہ کیتا ساری کچھ حالات اس انداز دے اگر میں مدینہ پاک میں رہنا تے حضور دے گنبد خضرا دے قریب یا پورے مدینہ دے اندر قتل و غارت ہوئے گی کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے سبق دیتا ہے کہ 41 دن بھوکیا رہ کے گھر وچ بند رہ کے تے شہادت قبول کر لی تے میرے ابے نے کئی بار آکھیا سی میرا دل کردا مجھے اجازت دو اہل مدینے دے مولوی آ کے گھر حملہ پہ کرتے انہاں میں مقابلہ کرا سیدنا حضرت عثمان غنی فرمایا سی اے علی میں نہیں چاہتا میری وجہ نال مدینے دی گلی وچ خون پے مینوں اے شہید کر دے تے کر دے پر میں تلوار اٹھانی کوئی نہیں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ساری گلاں کرنے کے بعد آپ نے فرمایا میرا فیصلہ ہے 22 رجب نو خط ملیا 26 رجب المنجم دی رات نو آپ نے فیصلہ کر چھڑیا فرمایا کہ میں مدینے میں نہیں رہنا چاہتا میں مکہ چلے جانا آج دے دن نے قریب آنے والے جڑا مشورہ ہے گا میں کر دوں گا جناب حضرت عبداللہ بن عمر نے آخیا بلا مدینے رہو سے تارے نال حضرت جناب عبداللہ بن زبیر نواسہ ابو بکر نے کہا ضرور مدینے رہو اسی تارے نال ہاں اتنی گل کوئی نہیں کہ اے یزید حملہ کرے تے اسی پسپا ہو رہی ہے اور میں جملہ کہنا چاہتا میں بزرگوں کو سنیا ہے بزرگوں فرمایا حضرت امام حسین نے جملہ کہنا بڑا سونا دیا سی آپ فرما کے تانوں اس گل کا پتہ نہیں میں راتی سنتا جڑے مینوں غیب جو اشارے پہ ہوندے نے غیب جو میرا کہ توجہ نہیں کر رہے اے جملے تے فرمایا جڑے مینوں غیب جو اشارے پہ ملتے نا وہ اے نے کہ مدینے نہیں رہنا تے اے عمر تے پترا اے ابو بکر صدیق دے نواسیا تینوں پتہ نہیں میرے نبی کریم نے فرمایا سی کہ حسین شہید ہوئے گا تے کربلا جو ہوئے گا وہ اشارے میں پارے پورے آپ خاموش ہو گئے امام علی کو میں نے کہہ لگے تسی میرے نال جانا تسی مدینے رہنے اللہ اکبر تسی مدینہ پاک رہنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میرے آقا دو عالم شفیع معظم کر اللہ مدینے لے جائے حضور دا گنبد خضرا تے نال دیوار تے نال جنت البقیع جتھے صحابہ کرام دی قبر جتھے سیدہ فاطمہ دی قبر جتھے امام حسن دی قبر جتھے سیدہ فاطمہ زہرا دی قبر بالکل قریب یعنی حضور دی مسجد مسجد جنت بقیع بالکل اس دیوار دے پلے سائر دی قبرستان تے اننے سائر دے مسجد نبی شریف امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتی اٹھے کہ اس انداز اٹھے کہ ساری رات غور و فکر کرتے رہے کہ جنت البقیع جا کے اپنی والدہ محترمہ سیدہ طیبہ طاہرہ نبی کریم دی بارگاہ حاضر سب تو پہلے نبی کریم دی بارگاہ بھی حاضر ہوئے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے اپنی والدہ دی قبر دے کے والدہ دی قبر نو
ان کر کے اپنے کلام میں جلا کے ان کر کے دعا کر لگے اللہ دی بارگاہ امام حسین کہہ لگے اللہم ان ھذا قبر نبی کا وانا بنت نبی کا حضر علی من الامر قد علمت اللہم انی آمر الامر بالمعروف بحق قبر فرمائے وفی الاحترام لیا ہوا رجل رسول کا اے من اللہ تیرے نبی دی قبر ہے اور میں تیرے نبی دی بیٹی دا بیٹا ہوا میں جن رات مجبور ہو کے میرے مال کے قریب جا رہا ہوا نیکی نو اختیار پہ کرنا بدی تو اجتناب پہ کرنا ہوا الہی کلمہ الحق واسطے کہ میں یا اللہ جا رہا تو جانے تیرا نبی کتنی شان والا ہے تیری فاطمہ کتنی شان والی ہے میرا بھی مقام تو یا اللہ جانے یہ حضور پاک یہ قبر مبارک پہ کھڑے ہو گئے آپ نے دعا مانگی سبحان اللہ یہ دعا مانگی نہ دے اینج کر کے مانگتے مانگتے دعا قبول آ گئی آپ سو گئے میرے آگے دور شفیع موسم تاجدار مدینہ نے امام حسین کو گول میں چلیا امام حسین کو گول میں چلیا گول میں چلیا ایک کائنات والی اور امام حسین نے فرمایا لفظ نے یا حبیبی یا حسین